السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے دوستو اور عزیزو، اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ قصص النبیین للاطفال تیسری جلد کا سبق نمبر 3 آج پڑھیں گے۔ بنو اسرائیل فی مصر، مصر میں بنی اسرائیل۔ وَهَكَذَا كَانَ مُدَّةً طَوِيلَةً، اور ایسے ہی ایک لمبے زمانے تک رہا۔ فقد حفظ اہل مصر ما قالوا، فقد حفظ اہل مصر، مصر والوں نے یاد رکھا وہ جو انہوں نے کہا۔ کیا کہا؟ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان کے لوگوں کی عزت کرتے رہیں گے، احترام کرتے رہیں گے۔ وَعَرَفُوا لِلْكَنْعَانِيِّينَ الْفَضْلَ، اور ان لوگوں نے کنعانیوں کے فضل کو، فضیلت کو پہچانا۔ وَكَانَ هَؤُلَاءِ الْكَنْعَانِيُّونَ الَّذِينَ كَانُوا يُدْعَوْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَصْحَابَ شَرَفٍ وَأَمْوَالٍ، اور یہ کنعانی کہ جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، شرافت والے اور مال والے تھے، شرافت والے، عزت والے اور مالدار تھے۔ وَلَكِنْ تَغَيَّرَتِ الْأَحْوَالُ بَعْدَ ذَلِكَ، اور لیکن حالات بدل گئے بعد ذالک، اس کے بعد۔ فقد فسدت اخلاقہم، ان کے اخلاق بگڑ گئے۔ وترکوا الدعوۃ الی اللہ والدعاء الخلق الی اللہ، اور اللہ کی طرف بلانے کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا اور اللہ کی طرف خلق خدا کو بلانا چھوڑ دیا۔ وَدُعَاءَ الْخَلْقِ، مخلوق کو بلانا چھوڑ دیا، اِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف۔ وَسَقَطُوا عَلَى الدُّنْيَا، اور وہ لوگ دنیا پر گر پڑے، یعنی دنیا کے پیچھے پڑ گئے۔ وَتَغَيَّرَ لَهُمُ النَّاسُ أَيْضًا، اور ان کے لیے لوگ بھی بدل گئے۔ وَصَارُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِمْ بِغَيْرِ مَا كَانُوا يَنْظُرُونَ إِلَىٰ آبَائِهِمْ، اور ان کو دیکھنے لگے اس کے علاوہ سے، اس نظر کے علاوہ سے کہ جس نظر سے ان کے آباؤں کو دیکھتے تھے، ان کے آباء و اجداد کو دیکھتے تھے۔ وَصَارُوا كَسَائِرِ النَّاسِ، اور وہ لوگ دوسرے عام لوگوں کی طرح ہو گئے۔ لَا يَمْتَازُونَ عَنِ النَّاسِ إِلَّا بِالنَّسَبِ، اور لوگوں سے وہ ممتاز نہیں ہوتے تھے مگر نسب کے ذریعے سے۔ وَصَارَ النَّاسُ يَحْسُدُونَ الْغَنِيَّ مِنْهُمْ، اور ان میں سے مالدار لوگوں سے لوگ حسد کرنے لگے۔ وَصَارَ النَّاسُ، اور لوگ يَحْسُدُونَ الْغَنِيَّ، مالدار سے حسد کرنے لگے، منہم، ان میں سے۔ وَيَحْتَقِرُونَ الْفَقِيرَ مِنْهُمْ، اور ان میں سے فقیر کو حقیر جاننے لگے۔ وَصَارَ أَهْلُ مِصْرَ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِمْ كَغَرِيبٍ جَاءَ مِنْ بَلَدٍ آخَرَ، اور مصر والے ان کو دیکھنے لگے اس طرح کہ جیسے کہ اجنبی ہے، جاء من بلد آخر، کہ جو دوسرے شہر سے آیا ہے۔ وَلَيْسَ لَهُ حَقٌّ فِي مِصْرَ، اور ان کا مصر میں کوئی حق نہیں ہے۔ وَكَانَ أَهْلُ مِصْرَ يَعْتَقِدُونَ أَنَّهُمْ هُمْ أَهْلُ الْبِلَادِ وَأَنَّ مِصْرَ لِلْمِصْرِيِّينَ، اور مصر والے یہ اعتقاد رکھتے تھے، مصر والے یہ سمجھتے تھے کہ وہی ملک والے ہیں، شہر والے ہیں، اور یہ کہ مصر مصریوں کا ہے، ملک مصر مصریوں کا ہے۔ وَيَرَى بَعْضُ أَهْلِ مِصْرَ أَنَّ يُوسُفَ كَانَ غَرِيمًا جَاءَ مِنْ كَنْعَانَ، اور بعض اہل مصر کا خیال ہونے لگا، بعض اہل مصر یہ سمجھنے لگے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک اجنبی تھے جو کنعان سے آئے تھے۔ وَاشْتَرَاهُ عَزِيزُ مِصْرَ، اور ان کو عزیز مصر نے خرید لیا تھا۔ وَلَيْسَ لِلْكَنْعَانِيِّ أَن يَحْكُمَ مِصْرَ، اور کنعانی کو یہ حق نہیں ہے، کنعانی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ مصر پر حکومت کرے۔ وَنَسِيَ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ فَضْلَ يُوسُفَ وَكَرَمَهُ وَإِحْسَانَهُ، اور بہت سے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کی فضیلت کو بھول گئے، وَكَرَمَهُ، اور ان کی شرافت کو بھول گئے، وَإِحْسَانَهُ، اور ان کے احسان کو بھول گئے۔